بھائی یہ کون ہے یار مظفر؟ یہ تو پرانا والا مظفر ہی نہیں ہے جو ابھی بات ہو رہی تھی؟ وہی ہے جی 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 بالکل. تم نے دکان بند کر لی اپنی چائے کی؟ ہاں بند کر لی. اب باتھ روم میں جی جی بتائیے بتائیے, پہلے آپ کی سنتا ہوں. باتھ روم سے باہر آ کے بات کرو یار. نہیں میں بیٹھا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ بتائیے. دوبارہ کیوں جوائن کیا؟ کیا بتانا ہے ابھی؟ سورۃ توبہ پڑھ لی آپ نے؟ سمجھ لگی دیکھیے ہے آپ کو سورۃ توبہ؟ نہیں دیکھیے بھائی, اگر آپ اچھائی اور برائی کے مطلب بیس پہ بیٹھے ہو نا تو اچھی بات ہے, لیکن اگر آپ آدھی بات سن کے ایسا ویسا کچھ بتا رہے ہو لوگوں کو, دیکھو خطرہ مکس ہونے میں, کسی مذہب کی مکس ہونے میں اتنا نہیں ہے جتنا آپ لوگ کر رہے ہو ایسے کہ آدھی بات سن کے مطلب کیا کر لوگوں رہا ہوں؟ کے ذہن میں ڈال دیتے ہو. کیا ٹھیک ہے, بات کر رہا ہوں میں نے؟ آج تک کون سی آدھی بات سنی ہے کبھی بھی؟ بتاؤ کیا مسئلہ کیا میں نے, بتاؤ. یہ جو لاسٹ پہ آپ نے کہا نا کہ آپ کو مسلموں سے خطرہ ہے, تو میں نے آپ سے کہا تھا صرف مسلموں سے نہیں, ہر چیز میں مکس ہے. ٹھیک ہے, نہیں یہ یہ جو بات نہیں میں نے کی تھی. مجھے ریوائنڈ بتاؤ, کرو. نہیں مجھے ایک بتاؤ سیکنڈ ایک سیکنڈ اکھنڈ ایک بھارت سیکنڈ کا یہ کانسیپٹ کس نے دیا؟ میں بھی بتاتا ہوں اس کا جواب, لیکن میں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی جی تھی. جی میں نے کہا تھا اگر آپ جی اسلام کو اپنے طریقے سے بتائیں گے جی 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 تو اس پہ آپ کو مسلمان کچھ کہیں گے یا ہندو اور کرسچن کچھ کہیں گے؟ بھائی ہر ایک کہے گا, کیونکہ دیکھو بھائی میں بتاتا ہوں 20 سال سے جو کچھ کرتا آ رہا ہے ایک بندہ کرتا آ رہا ہے, اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ بیس ٹھیک نہیں ہے کسی کی بھی. ابھی اکثریت جو واپس ہے وہ چلتا ہوں. بیس پہ چلتی ہے, وہ بیس ٹھیک نہیں ہے. تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں اسلام کی بیس ہی صحیح نہیں ہے؟ اسلام کی نہیں, ہر چیز میں مکس ہے, پھر وہی بات کر رہے ہو. یار ہندوؤں میں مکس ہے, ہندوؤں کو جاؤ بھاڑ میں ڈالو. کرسچنز میں مکس ہے, کرسچنز کو نہیں, بھاڑ میں ڈالو دبا یہ جو دو. آپ نے لاسٹ پہ فون کاٹا نا, ہندو نام لیتے ہی جب آپ نے فون کاٹا نا, تو یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو مسلموں سے دقت ہے. ٹھیک ہے, آپ اصل میں ارے نہیں بھائی چاہتے ایک کہ اچھی سیکنڈ, بات لوگوں تک بات پہنچے. یہ نہیں ہے, بات یہ ہے جب اسلام کو آپ غلط کہو گے تو ہندو آپ کو کیوں میں کچھ تو کہے کہہ گا؟ رہا ہوں کہ جہاں مسلمان کہے دیکھو گا. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو آیت ہے براۃ من اللہ و رسولہ, جو آیت ہے اس کے آگے جو لکھا ہے کہ مشرکین کو قتل کرو, 4 مہینے کا ٹائم دے دو. میں نے آپ سے کہا, میں نے کہا بھائی کہ میرا اللہ ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی میرے نبی نے جو رحمت لکھا اللہ ہوا ہے علیہ نے تمہارے ایسا اللہ نے؟ کہا ہوگا. تو میں کسی اور اس نے لکھا آیت کو ہوا ہے؟ میں تو بتاتا ہوں کہ میں اس آیت کو, اس تفسیر کو نہیں مانتا. بتائیے کیا کون اوکے, سا فتویٰ اس ملا ہے؟ آیت کی کس تفسیر کو مانتے ہو وہ دکھا دو. میں دیکھو جہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے گردنیں کاٹنے, گلا کاٹنے اور قتل غارت کا تو پھر لکھا ہو, تم میں اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, مظفر پھر تم بے تفسیر کی گناہ بات کسی ہی نہ کو کرو, کیوں تم مارے کہو کہ یار؟ تم قرآن کی آیت کو نہیں مانتے. کس کو؟ پھر تم کہو کہ تم قرآن کی آیت کو نہیں اگر مانتے. دیکھو, جی بالکل, اگر کسی کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے, کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہے تو بے ایک گناہ, چاہے رکو وہ رکو رکو کتنی پاز. اچھی اور مظفر پاز. کس انسان سے کیوں نہ ہو, میں نہیں مظفر مانتا. مظفر رک جاؤ. تم بتاؤ مجھے کہہ بتاؤ. رہے ہو کہ تم قرآن کی آیت کو نہیں مانتے, کریکٹ؟ جی یعنی کہ اگر تم بے کہہ رہے گناہ ہو کہ ظلم کیا جا رہا ہے تو مظفر بولنا بند کرو گے؟ بتاؤ. تم اس قرآن کی آیت کو نہیں مانتے, کریکٹ؟ جی بالکل. اوکے پرفیکٹ. دوستو آپ نے سنا کہ مظفر قرآن میں سے بھی آیتیں پک اینڈ چوز کر رہا ہے. مظفر میں نے کوئی غلط بات کی ہے بات کرنے میں؟ جی بالکل. اگر بے گناہ کسی کو مارا جا رہا ہے تو بھائی بے گناہ کی بات نہیں, ہم اس آیت کی بات کر رہے ہیں. نہیں, پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا نا کہ جو مہابھارت ہے, میں نے وہ سنا نہیں ہے, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں وہ کیا ہے ایکچولی؟ مجھے بتاؤ. میں ہندو ہی نہیں ہوں, میں نے پڑھا ہی نہیں مہابھارت, مجھے کیا پتا ہو کیا ہے. آپ نے پڑھا تو آپ تو بتا دیں, لاسٹ پہ ہندوؤں آپ کو کو بلا غصہ دیتا ہوں کسی کیوں کو. آیا؟ لاسٹ پہ آپ کو کیوں غصہ آیا اس چیز پہ کہ میں نے جب کہا تھا کیونکہ کہ نہیں, غصہ ہندو اس لیے, سے بھی خطرہ ہے اور اب چپ کر مسلمانوں کے سے بھی. ڈن. نہیں اب آپ 30 سیکنڈ میری بات سن لیں, میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. جی اوکے. اس لیے غصہ آیا کہ میں نے آپ کو کہا تھا جب آپ قرآن کی کسی بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کس سے ڈر ہونا چاہیے؟ مسلمانوں سے, ہندوؤں سے, یا کرسچن کسی سے؟ سے نہیں, مجھے کسی اوکے سے ڈر نہیں ہے. مجھے اس چیز سے ڈر اوکے, ہے تو کہ پھر آپ لوگوں کو چپ. بولی جائے گا. ایک نمبر کا تو جو ہے نا ہائپر ایکٹیو ہوا ہے, پانی بات پہلے بعد میں سے کسی سے نہیں بات ختم. تو نے کہا تیرے پر فتوے پہلے آئے ہوئے ہیں نان مسلم ہونے کے. تو نے کہا کہ تجھے ڈر ہے تو لائف سٹریم میں نہیں بولنا چاہتا. تو نے کہا کہ تو نے فزیکلی ملنا ہے. بھائی جب اگر تجھے ڈر ہے کہ تو لائف سٹریم میں نہیں بول سکتا کچھ چیزیں, تو ڈر تجھے ہندوؤں سے ہے, مسلمانوں سے ہے, یا کرسچن سے ہے؟ obviously مسلمانوں سے ہے.
ہندوؤں یا کرسچنوں سے ڈر نہیں ہے تجھے؟ سو بھائی تو اپنی جلیبیاں کم بنا اور مدے پہ بات کر، صرف نہیں لے آئے واپس۔ نہیں، میں نے آپ کو اسی لیے تو پہلے بولا تھا کہ مجھے بتاؤ یہ مہابھارت کیوں ہوا تھا، پھر یہ کیا ہے اصل میں کانسیپٹ کیا ہے اس چیز کا؟ مجھے ارے میں ہندو ہوں، جو مجھے بتاؤ کیا کانسیپٹ ہے؟ تو مجھے سمجھاؤ نا، پڑھا تو ہوگا نا آپ نے۔ یار ساحل یہ بندہ پاگل ہے، تو نے پڑھا؟ جہاں آپ پھنس رہے ہو نا وہاں آپ یہ ایسا ہی کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ارے نہیں بھائی، تو نے پڑھا ہے مہابھارت؟ میں اسی لیے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھا دو پلیز۔ اگر تجھے نہیں پتا تو میں نے کیوں پڑھا ہوگا؟ کیا میں ہندو ہوں جو میں نے پڑھا ہوگا؟ آپ کو ہندوازم پہ غصہ آ رہا ہے نا، اس لیے۔ مجھے ہندوازم پہ غصہ نہیں آیا تھا، تیرے یہ کہنے پہ غصہ آیا تھا کہ ہندو تجھے ماریں گے اگر تو قرآن کو ریجیکٹ کرے گا، تو اس بات پہ غصہ آیا تھا ڈنگر، کیونکہ ہندو میں نے تجھے نہیں کہا تھا، ماریں گے اگر بات تو سنو، قرآن ریجیکٹ تمیز سے کرے گا، بات کرو، ہندو تجھے تمیز چمی سے کریں بات گے۔ کرو۔ دیکھو نہیں چمی کریں گے، ہر انسان کو اگر آپ اچھائی اور برائی کے بیس پہ نکلتے ہو، باہر نکلتے ہو، تو آپ کو ہر اس انسان سے جو ہے خطرہ ہے۔ جس انسان نے 20 سال 25 سال 30 سال 100 سال 150 سال، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے 5 منٹ سے، تو اس بیس پہ میں نے ارے کہا تھا بھائی کہ وہ بیچارہ کہاں تم جائے گا۔ نے آلریڈی، اچھا بات سنو، تم نے ابھی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 5 کو ریجیکٹ کیا، کریکٹ؟ جی، اگر کس بیس پہ ریجیکٹ کیا؟ میں اسی لیے تو مہابھارت کو بیچ میں لا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر ڈن، کسی اوکے، کو بے قرآن کی گناہ ایک اور ظلم آیت کیا دیتا ہوں جا رہا ہے، تمہیں، ہمارا لیٹس سی نبی کہ تم ایسا اس کو نہیں ہے۔ ریجیکٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، لیٹس سی کہ تم اس کو ریجیکٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، لیٹس سی۔ جی، یہ لو پکڑو، جب حکم، یار چیٹ ہٹاؤ یار، کم آن مین، جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے، سو تم دل ثابت رکھو، مسلمانوں کے دل میں ڈالوں گا کافروں کے لیے دہشت، سو مارو کافروں کی گردنوں پر اور کاٹو ان کے انگلیوں کے پور پر پور۔ جی سر بتائیں مجھے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ کون سا والا؟ جب اس حکم آیت کو بھی بھیجا ریجیکٹ کرتے تیرے ہیں ہم؟ رب نے فرشتوں، ایک منٹ مجھے پورا پڑھنے تو دو۔ جب پڑھے حکم پورا۔ ہوا تیرے رب نے تیرے فرشتوں کے ساتھ ہو تمہارے، اپنے دل سے ثابت رکھو، مسلمانوں کے دل میں کافروں کی دہشت اور کاٹو پورا پورا۔ اب میں تو بتائیں اس آیت کو بھی ہر ریجیکٹ اس چیز کرتے کے ہیں؟ خلاف بول رہا ہوں، میں ہر اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہوں جو بے گناہ لوگوں کو دیا جا رہا ہو، ظلم کیا جا رہا ہو، بس۔ تو آپ اگر یہ مجھے بے کہہ رہے ہیں گناہ قرآن دیا بھی، جا رہا ہے تو ریجیکٹ تو کرنا۔ آپ مجھے کہہ رہے ہیں قرآن بھی آپ اپنی مرضی سے ایکسپٹ اور ریجیکٹ کریں گے؟ میں نے پہلے، آپ پوری بات تو نہیں سنتے نا، اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا، اس ٹائم پہ ساحل ایڈ ہوا تھا، جب میں نے کہا تھا کہ فطرت کے بھائی آپ خلاف مجھ جو سے بات بات ہو کر رہی رہے ہو، تھے، مجھے بتائیں چاہے وہ آپ قرآن کتنی بھی اپنی اچھی مرضی کیوں سے نہ ہو۔ ایکسپٹ اور ریجیکٹ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل، اپنے دل سے۔ بہترین، اس کا مطلب ہے آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا مطلب؟ بھائی اگر آپ قرآن کو بھی پورا ایکسپٹ نہیں کرتے، حدیث کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے، قرآن کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے، تو بھائی اسلام کہاں پہ گیا آپ کا؟ مسلمان تو نہ ہوئے آپ؟ اچھا، اسلام کہاں گیا آپ کا؟ ہوں، ٹھیک ہے، وہی جب ابھرے گا نا، وہی اسلام جب ابھرے گا نا، تب سمجھ میں آئے گا۔ نہیں، ٹھیک جو ہے، ابھرے گا وہ تو قتل کرے گا۔ نہیں ابھرے گا وہ۔ آپ یہی تو ڈال رہے ہو لوگوں کے ذہن میں، آپ خطرہ آپ سے ہے لوگوں کو۔ ارے میں ارے آپ کو خطرہ بتا رہا تم سے یہی ہوں۔ ہے نا، دماغی اپنگ ہے۔ دیکھو تم نے کہا جب نہیں ابھرے گا میں آپ سے، تو تم لوگوں کو پتہ لگے گا، کہا نا؟ نہیں، یہ دیکھو کس اینگل میں آپ لے کے گئے بات کو۔ میں نے کہا جو اوریجنل اسلام ہے وہ جب ابھرے گا تو لوگ اس میں جو ہے جوک در جوک آئیں گے، کیونکہ وہ ایسا اسلام کیوں؟ نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں، اور جس طرح کی اس میں مکسنگ ہوئی ہے، وہ میں بتا رہا ہوں۔ بھائی یہی تو لکھا ہوا ہے، کس میں؟ یہی تو لکھا ہوا قرآن میں۔ مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دین آیا نا، اس میں جو کتابی شکل آئی نا، اس میں بھائی جو شکل آئی وہ میں نے دی ہے کہ تو نے دی ہے؟ مسلمان کس کو مانتے ہیں یہ بتانا؟ میں مسلمان اس کو مانتا ہوں جو کسی دوسرے کے خلاف، اور جو کسی ایسی سچویشن کو ایک اپنے سیکنڈ، لیے نہ بنائے جو یہ اس کے لیے بات سن، اچھا ہو، دوسروں کے لیے برا ہو۔ یہ اسلام کی ڈیفینیشن تیرے پیو نے دی تھی یا محمد نے دی تھی؟ محمد نے ایسی ڈیفینیشن نہیں دی تھی، وہی تو بتا تو رہا ہوں۔ پھر دیکھو پھر آپ بہنی جو ہے آپ ڈنگر، غلط تجھے سمجھ یہ رہے ہیں۔ ڈیفینیشن کہاں سے مل گئی؟
یہی تو آپ لوگوں میں جاہلیت ہے, جو فطرتن جو دوستو یہ ہم میں جاہلیت ہے. سو محمد نے اسلام کی ڈیفینیشن نہیں دی, اس کے باپ نے نہیں دی, لیکن جاہلیت ہم میں ہے اور تمام مسلمانوں میں جو محمد والی ڈیفینیشن کو مانتے ہیں, اس کی کو نہیں مانتے. یہ نبی ہے؟ ساحل بول یار, کہ آپ پاگلوں سے واسطہ پڑتا ہے یار. بالکل بالکل پاگل ہے انسان, یہ بالکل دو کوڑی کی اس کو عقل نہیں ہے. یہ قرآن کی آیتوں کو ریجیکٹ کر کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پھر بھی مسلمان ہوں. کس حساب سے بھائی, کس حساب سے تم مسلمان ہو پھر؟ اچھا یہ والا مسلمان میں مجھے ایک سوال کرنا ہے جو ہے. اچھا مظفر بھائی میری ایک بات سنو, صرف ایک بات سنو. آپ کا جو یہ والا آپ کو جو لوگوں کو ملانے کی بات کر رہا ہے نا, آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا, آپ کو درار ڈالنی ہے بس. اچھا چلیے کوئی مشکل نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ مظفر بھائی, یہ جو آپ والا اسلام ہے کہ قرآن کی آیتوں کو بھی ریجیکٹ کر دینا ہے, کیا آپ یہ سیم مدعا اپنے, آپ ابھی فی الحال کشمیر میں رہتے ہیں کہ کدھر باہر رہتے ہیں؟ کافی کدھر بیچتے ہیں آپ؟ کشمیر میں رہتا ہوں ابھی فی الحال کشمیر میں آپ؟ ہاں. اوکے, آپ کے آس پاس جو مسجد ہے وہاں پہ جا کے آپ وہاں پہ جا کے کیا یہ بول سکتے ہیں کہ میں ایسے اسلام کو مانتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی ماننا چاہیے, جس میں ہم قرآن کی آیتوں کو بھی ریجیکٹ کر سکتے؟ کیا آپ جا کے وہاں یہ بات کر سکتے ہیں؟ کون یہ والی بات کر رہا ہوں, اس میں کیا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں مسجد میں جا کے؟ بھائی آپ کو یہ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ سالہ کام کر رہا ہے, تیری آواز ہی نہیں آ رہی. ایک سوال پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب دے دے. کیا آپ اپنی پاس والی مسجد میں جا کے بول سکتے ہیں کہ میں قرآن کو ریجیکٹ کرتا ہوں, بہت سارے آیتوں کو؟ یہ جو آپ لیول پہ بات بتا رہے ہو نا, یہ آپ اسی لیے بتا رہے ہو کہ تاکہ جو ہے یہ انسان جو ہے اسلام کو پورا بدنام کرے. ٹھیک ہے, ہمارے کہنے سے یہ پورا اسلام کو میں بدنام نہیں, میں تو چاہتا ہوں جو چیز. مظفر جو سوال کیا گیا نا اسی کا جواب دو. میں تو چاہتا ہوں کہ پوری دنیا آپ والے اسلام کو مانے, قسم سے کہہ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں آپ والا اسلام پوری دنیا مانے. ٹھیک ہے, میری یہ چاہت ہے, میری دلی چاہت ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ بازو والی آس پاس کی مسجد میں جا کے یہ کہہ سکتے ہو کہ اصل اسلام میں آپ کو قرآن کی ان زومبی آیتوں کو ریجیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو؟ اس کا جواب نہیں دے رہے آپ. بھائی میں کہہ چکا ہوں, اس سے پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں. اس سے کوئی خطرہ نہیں آپ کو؟ جو ہے کوئی خطرہ نہیں, میں ایسے نہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں. اپنا کیمرہ آن کر کے یہ بات بول دو. نہیں کہہ چکا, مسجد میں جا کے نہیں کہہ چکا, یہ چینل پہ کہہ رہا ہے. اسے کو مسجد میں جا کے کہا اس نے, جھوٹ بولتا ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کیمرہ اوپن کر دو. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے, جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں کہتے آ رہا ہوں ابھی تک کہ جو ہے اسلام جو ہے وہ اتنا. مظفر بات سنو, کیمرہ آن کر کے یہ بات بول دو. کیمرہ آن کر کے اگر کوئی خطرہ ہی نہیں ہے تو آپ والا اسلام تو پوری دنیا کو معلوم پڑنا چاہیے. آپ کیمرہ آن کر کے بول دو, سب کو پتا چل جائے گا کہ کوئی خطرہ نہیں آپ کو. کیا بتانا کیا ہے, یہ تو بتاؤ, بتانا کیا ہے. آپ کیمرہ آن کر دو. قرآن کی ہر وہ آیت جو مشرکین کو بلا وجہ قتل کرنے کی بات کرتی ہے, میں اس آیات کو نہیں مانتا, خصوصاً سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک. بول دو. ہاں کیمرہ آن کر کے بول دو. یہ ترجمے میں آپ نے دیکھا ہے یا تفسیر میں دیکھا ہے؟ ترجمہ بتایا تھا بھائی, تفسیر نہیں بتائی تھی, ترجمہ بتایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے, ترجمے میں وہ جو 4 مہینے کا گیپ دیا تھا وہ کس لیے دیا تھا, یہ بتائیں گے آپ؟ 4 مہینے میں اسلام قبول کر لیں تو ہم قتل کر دیں گے. دکھاؤ مجھے اگر انہوں نے وہ جو لاسٹ پہ لکھا ہے نا کہ اگر وہ نمازیں پڑھیں گے ایسا ہے ویسا ہے, وہ ہے. ہاں بھائی تو 4 مہینے کے بعد قتل کرنا نا. دیکھیے اس سے پہلی آیت بھی پیش کیجئے, اس کی بعد کی آیت بھی پیش کیجئے. کیا پیش کروں؟ کر دی یہ ساری, ابھی تم نے سارا پڑھ لیا تھا. ابے بہنی اک سن ذرا, ابے بہنی اک سالے, ارے یہ مضمون پورا ہو گیا. آپ ایک کتی ماں کے بچے, دلے کی اولاد, بہن چود, 100 باپوں کی بچے, تو نے ابھی بہن یک کہا تھا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا. جب ساحل نے کہا تھا کہ کیمرہ آن کر دے, تجھے بہن یک کی واپس یاد آ گئی. گانڈو لوگوں, تم لوگوں کی بنڈوں میں ڈنڈا دے کے منہ تھانی کٹنا چاہیے.
तुम लोग इतने बेगैरत हो, हराम के पिल्ले हो। मैं जितना इज्जत से तुझसे बात करता हूं उतनी गालियां तूने मेरे मुंह से निकलवाई हैं तेरे लिए। लानत है तेरे ऊपर, तेरे जम्मन वाले दिन ते लानत, भैन चोद, तेरी मां ते लानत, तेरे प्यो ते लानत। तू भैन चोद, मुझे तूने गालियां निकलवाई हैं, इतना तू बेगैरत इंसान है कि मैं अभी तूने रिजेक्ट किया, अभी तूने कहा कि गलत है, उसके बाद जब कहा कि कैमरा ऑन करके बोल दे, तू चला गया नहीं ये वो और ये वो, जलेबी के ऊपर। बेगैरत, हरामी, कुत्ती मां के बच्चे तुम लोग। और जैसे इस्लाम की वजह, तुम लोगों की वजह से इस्लाम दुनिया का कत्ले आम करता है। मुसलमान जो तुम लोगों को मानते, तुम जैसे लोगों को, तुम्हारी वजह से इस्लाम अगर बैकअप होता है तो तुम जैसे बगैरतों की वजह से फिर जो उनके बच्चे निकलते हैं वो दुनिया में जाके बम फोड़ते हैं, क्योंकि वो इस्लाम को उसी तरीके से मानते हैं, क्योंकि तुम लोग रिजेक्ट नहीं करते। बेगैरतो, हरामी हो। अच्छा, आज का देखो कि इतने देर से इस जैसे डंगर के सामने भी एडम इतना कंट्रोल वे में पूरा डिस्कशन किया, 1 घंटे के आसपास, एकदम अच्छे से सब चीज इसको बताई। हालांकि इतनी फालतू फालतू बात इसने की, इतने फालतू फालतू आर्ग्यूमेंट दिए, उसके बावजूद भी एडम साहब जो है इतने आसानी से, इतना ठंडा होके बात की। लेकिन लास्ट में इसने जो गेम की ना, उस पे फटना जो है वो जायज बनता है, एकदम जायज है, क्योंकि ये अभी धोखेबाजी कर रहा है। पहले खुद रिजेक्ट किया, अब उसको जब कैमरा ऑन करने बोला तो पूरा मुद्दा ही चेंज कर दिया कि कॉन्टेक्स्ट बताओ, फलाना ढिमकाना। तो तू रिजेक्ट किसको किया था फिर पहले? जा भाई मुजफ्फर, तेरे बस की बात नहीं है कैमरा ऑन करना, तू चले जा, वरना तेरे मोमिन अगर सुन लिए ना तो तेरी बुंड जो है ना वो उसका सुराग बड़ा कर देंगे। निकल ले अभी तू, निप्पल लेके सो जा। अजीब इंसान है यार, अनबिलीवेबल। अजीब मामला।